ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے جو اہل ایمان اہل توحید بھائیوں کے پیٹ میں کھانا پہنچانے کا سبب بنے، یہ عمل کرے، اور اجر کتنا عظیم ہے۔ مالک ان کو جنت کے پھل کھلاتا ہے، اور جو کسی مومن مسلمان بھائی کو پانی پلاتا ہے اللہ اس کو قیامت کے دن جنت کے چشموں سے پانی پلائے گا۔ کسی مومن بھائی کو، ارے مومن بھائی تو بہت بڑی ہستی ہے، حدیث میں آتا ہے ایک فاحشہ عورت جا رہی تھی جس نے کتے کو دیکھا جو کنویں کے قریب گیلی مٹی کو چاٹ رہا تھا، اس نے اپنے دوپٹے سے اپنے موزے کو باندھا، کنویں میں اتارا، پانی بھر کے اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ ایک جانور، اور جانور بھی نجس جانور لیکن اللہ کی مخلوق تو ہے نا، اس نے پانی پیا، دم ہلاتا ہوا چلا گیا۔ اللہ نے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت عطا کر دی۔ اور جو مومن کی پیاس بجھائے، جو مومن کو پانی پلائے، آپ کو پتا ہو فلاں علاقے میں مسلمانوں کے پاس پانی میں تنگی ہے، کنواں کھدوا دیجئے، نلکا لگوا دیجئے، پانی کا بندوبست کر دیجئے۔ جو مومن بھائی کو پیاس میں پانی پلائے گا وہ جنت کے چشموں سے پانی پیے گا۔ سلف صالحین میں سے بعض کا یہ قول بھی ہے کہ مجھے اپنے 10 بھائیوں کو کھانا کھلانا، 10 مسلمان بھوکے بھائیوں کو کھانا کھلانا، اولاد اسماعیل میں سے 10 غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ ہماری کیفیت تو بالکل بدل چکی ہے، گھر کے اندر گوشت بھونا جا رہا ہے، گھر کے اندر بہترین ڈشیں تیار ہو رہی ہیں، اور ہمیں نہیں پتا ہمارے پڑوسی کس حال میں سوئے ہوئے ہیں۔ ہر بندہ اپنی زندگی میں مگن ہے، اہل ایمان کی خبر نہیں ہے۔ اور یہاں بعض ائمہ کا یہ قول بھی ہے کہ 10 مسلمانوں کو بھوک میں کھانا کھلانا اولاد اسماعیل میں سے 10 غلاموں کو آزاد کروانے سے زیادہ عزیز ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر، مالک بن دینار، احمد ابن حنبل رحمہم اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اپنی افطاری کا سامان لوگوں میں بانٹ دیا کرتے تھے، حالانکہ یہ خود بھی روزے سے ہوتے تھے، اپنا مال دوسروں پہ صدقہ کر دیتے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نکلتے یتیموں مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کر افطاری کرتے۔ ہم تو کسی کو افطاری دے بھی دیں، کوئی غریب، کوئی بیچارہ، کوئی جھاڑو دینے والا، کوئی صفائی کرنے والا، کوئی نوکر ٹائپ آدمی مسلمان، اس کو ایک سفرے میں رکھ کے اتھے جا کے بھیجا، یہاں یہ چودھری صاحب بیٹھے، یہ شاہ صاحب بیٹھے، شیخ صاحب بیٹھے، بڑے لوگ بیٹھے، اس کو ایک پلیٹ میں رکھ کے کونے میں بٹھا دیتے ہیں، جوتیوں کے پاس بٹھا دیتے۔ ابن عمر صحابی رسول، امیر المومنین کے بیٹے خود نکلتے تلاش میں، یتیموں، بے سہاروں، مسکینوں کو تلاش کرتے، ان کے ساتھ بیٹھ کے افطاری کرتے رضی اللہ عنہما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، اور اس فرمان سے پہلے یہ بات یاد رکھیے، یہ کھانا کھلانا، یہ سلام کرنا، آپ اس میں محبت بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور پیارے حبیب علیہ السلام کا فرمان کیا ہے؟ تم ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ بن جاؤ، تم ہرگز مومن نہیں بن سکتے جب تک آپ اس میں محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ تو اپنے بھائیوں کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلانا، یہ دلوں میں محبت پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح افطاری کروانا بہت بڑا عمل ہے۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جو روزے دار کی افطاری کروائے اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزے دار کو ملتا ہے، اور روزے دار کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ یہاں پر بعض کہتے ہیں جی یہ جو خیمے لگتے ہیں سعودی عرب میں، اللہ جزائے خیر دے یہاں کے ذمہ داران کو، وزارت شؤون اسلامیہ کو، مکاتب دعویٰ کو، علماء کو، حکام کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھے اور ان سے مزید خیر کے اعمال لے، توحید کی دعوت کو پھیلانے کا سبب بنائے، مسلمانوں کی مدد کرنے والے بنائے۔ وہ کہتے ہیں جی یہ جو خیمے لگے ہوئے ہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ نہیں پیارے بھائی، یہ مسلمان بھائی آپ کے لیے افطاری کا انتظام کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، آپ اپنی افطاری یہاں کر لیجئے، کچھ لوگ ان کو چھوڑ کے اپنے کمروں میں افطاری کرتے، آپ اپنی افطاری ان خیموں میں کر لیجئے۔ آپ نے اپنے رمضان پیکج کے لیے مثال کے طور پہ 300 ریال نکالے ہوئے ہیں، آپ یہ 300 ریال انڈیا بھیج دیجئے، یہ 300 ریال اپنے والے پاکستان بھیج دیجئے، اپنے ملکوں میں، اپنے شہروں میں، اور وہاں پہ غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کی افطاری کروا دیجئے جس طرح یہاں آپ کی کروا رہے ہیں۔ آپ کے اجر میں یہاں والے لوگ شامل ہو جائیں گے اور آپ ان غریبوں کے اجر میں شامل ہو جاؤ گے۔
یہ افطاری کروانا کتنا بڑا عمل ہے. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان غور سے سنیے, جو روزے دار کی افطاری کروائے یہ اس کے گناہوں کی مغفرت اور جہنم سے آزادی کا سبب بن جاتا ہے. مشکل کام ہے, زیادہ محنت والا ہے, زیادہ خرچے والا ہے. چند ریال کے اندر مسلمان بھائی کا روزہ افطار ہو جاتا ہے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے, اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی افطاریاں کروائیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ ثواب اللہ ہر اس شخص کو دیتا ہے بھلے جو افطاری دودھ سے کروا دے, جو افطاری دودھ سے کروا دے, کھجور یا پانی سے کروا دے. اور جو روزے دار کو پانی پلاتا ہے اللہ اسے میرے حوض سے پانی پلائے گا, جس کے بعد اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی جب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہو جاتا. جو ایک مسلمان بھائی کو افطاری میں پانی پیش کرتا ہے اللہ اس پر بھی اس کو کتنے عظیم عمل سے بدلے سے نواز رہا ہے. اور لازم نہیں ہے افطاری کرواتے میں کوئی لمبی چوڑی ڈشوں کی لائن ہو, جو آپ کی استطاعت ہے. اگر آپ دودھ سے کروا سکتے ہیں, کھجور سے, پانی سے کروا سکتے ہیں تو اللہ اس پر بھی وہ اجر عطا فرماتا ہے. رمضان کے اس مبارک مہینے میں کثرت سے قرآن حکیم کی تلاوت کیجیے. سلف صالحین کثرت سے قرآن حکیم کی تلاوت کرتے, روتے, اللہ کو یاد کرتے, خشوع سے قرآن پڑھتے. رمضان تو مہینہ ہی قرآن کا ہے. یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے. باقی ساری کتابوں کو چھوڑ دیجئے, باقی تمام اخبارات کو چھوڑ دیجئے, انٹرنیٹ کی ویب سائٹوں سے خیر بات کہہ دیجئے. اپنا پورا وقت, جو وقت آپ کو میسر ہو, وہ قرآن حکیم کی تلاوت میں گزاریے. جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قرآن حکیم کا دور کیا کرتے تھے رمضان میں. اور سلف صالحین میں بہت سے جو 3 دن میں قرآن حکیم پورا کر لیتے, کوئی 7 دن میں, کوئی 10 دن میں. سوچئے, اور اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو سوچنے, فکر کرنے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں قرآن حکیم کتنے دنوں کے اندر اس کی تلاوت کرتا ہوں, دن کا کتنا وقت میں نے قرآن کے لیے خاص کیا ہوا ہے کہ اس وقت میں کچھ نہیں پڑھوں گا, صرف قرآن پڑھوں گا. الا من رحم ربی, ہماری کیفیت تو یہ ہے کہ ایک رمضان گزر جاتا ہے, اگلے رمضان تک وہ قرآن نہ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا. رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں, پورا سال اس کی چھٹی کے دن گزرتے ہیں. اور سلف صالح 3 دن, 7 دن, 10 دن, 1 مہینہ بہت زیادہ ہے, اس کے اندر قرآن حکیم کو پورا کر لیا کرتے. امام زہری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان میں وہ حدیث کا درس دینا بھی چھوڑ دیتے تھے اور پورا مہینہ قرآن حکیم کی تلاوت میں. یہی قول سفیان ثوری سے بھی آتا ہے رحمہ اللہ کہ وہ رمضان کا مہینہ آتا تو باقی تمام تدریس کے اعمال کو ترک کر کے قرآن حکیم کی تلاوت میں لگ جاتے. سلف صالحین قرآن حکیم کو توجہ سے پڑھتے تھے, بے توجہ سے نہیں. یہ نہیں کہ وہ عربی عبارت پڑھ لی اور سمجھا نہیں. ہماری اکثریت کی کیفیت یہی ہے کہ ہمیں عربی عبارت پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا, وہ بھی رمضان میں سال میں 1 مرتبہ پڑھتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اس قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کے مفہوم کو دل میں اتارنے کی ضرورت ہے, اس قرآن پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کی قسم, جس قوم نے قرآن کو سینے سے لگایا وہ دنیا اور آخرت میں عزت پا گئے, جس نے قرآن کو چھوڑ دیا وہ ذلیل ہو گئے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. نسخہ تو موجود ہے جو ابو بکر کے ہاتھ میں تھا, قرآن حکیم تو موجود ہے جو فاروق اعظم کے ہاتھ میں تھا, جو عثمان غنی کے ہاتھ میں تھا, جو سیدنا علی کے ہاتھ میں تھا, جو سیدنا حسن کے ہاتھ میں, سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھ میں تھا. انہوں نے اس قرآن کو تھاما, دنیا پہ غالب ہوئے. ہم نے قرآن حکیم کو چھوڑ کر اغیار کی کتابوں کو سینے سے لگایا, ہم دنیا میں ذلیل ہو گئے. وہ عزت پا گئے, ہم ذلیل ہو گئے. لیکن عزت کی کنجی ابھی بھی ہے, پڑھیے اس کو اللہ کے لیے. اللہ جزائے خیر دے مجمع ملک فہد کی خدمات کو کہ وہاں پر قرآن حکیم اردو زبان میں, پشتو زبان میں, کشمیری زبان میں, ملباری زبان میں, انڈونیشی فلپائنی زبان میں قرآن حکیم کے تراجم موجود ہے. لیجئے, پڑھیے, سمجھیے. اگر اب بھی ہم میں سے کوئی یہ کہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی, اس کی زبان میں قرآن حکیم کی تفسیر کے ترجمے ہو چکے ہیں, وہ اللہ کے سامنے کیا منہ لے کر جائے گا. قرآن حکیم کتنی عظمت والی کتاب ہے, اس کا سننا کتنا بڑا عمل ہے. صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے, پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے کہا رضی اللہ عنہ وارضاہ, مجھے قرآن سناؤ. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم,
پیارے نبی کا نام آئے تو محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ایک مرتبہ پڑھو گے اللہ کی 10 رحمتوں کے مستحق ہو جاؤ گے. اللہ کے حبیب یہ تو آپ پہ نازل ہوا ہے, میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ کہا ابن مسعود مجھے قرآن سناؤ, میرا جی چاہتا ہے میں کسی غیر سے قرآن سنوں. کہا میں نے قرآن حکیم میں سورۃ نساء کی تلاوت شروع کر دی, اور جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, اس وقت کیا حال ہوگا جب ہر امت میں سے ہم ایک شہید, ایک گواہ لے کر آئیں گے, اور آپ کو ان کے اوپر گواہ لے کر آئیں گے. تو آپ نے فرمایا بس کرو ابن مسعود, بس کرو. ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے نگاہوں کو اٹھایا, پیارے حبیب علیہ السلام کو دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح بہہ رہے. بہقی میں سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ, تو اصحاب صفہ رونے لگے. ان کا رونا سن کر رسول اللہ رونے لگے صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ کے تمام اصحاب رونے لگے. تو آپ نے فرمایا جو اللہ کے ڈر سے رو پڑے, جو اللہ کے ڈر سے آنکھوں سے آنسو بہا دے, اللہ اس میں جہنم کو حرام کر دیتا ہے. ہم روتے ہیں مال کی فکر میں, ہم روتے ہیں بیوی بچوں کی فکر میں, دنیا کے مسائل میں. کبھی تنہائی میں نے بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا ہو, اور اللہ کو یاد کرنے سے میری آنکھوں پہ سے آنسو بہے ہو. جو آنکھ اللہ کے راہ میں پہرا دیتی ہے مسلمان سرحدوں کا کفار کے مقابلے پہ کھڑے ہو کر, اور جو آنکھ اللہ کے ڈر سے روتی ہے, دونوں آنکھوں پہ اللہ نے جہنم حرام کر دی ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہما جب قرآن حکیم کی تلاوت کرتے اور اس آیت پر پہنچے یوم یقوم الناس لرب العالمین, تو زاروں قطار رونے لگے کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن پوری انسانیت کو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. مسجد میں فجر کے بعد سے طلوع شمس تک بیٹھیے. صحیح مسلم میں پیارے حبیب کا فرمان, آپ کا عمل موجود ہے, جب فجر پڑھ لیتے اپنی جگہ نماز کی جگہ پر بیٹھے رہتے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا, اور آپ پھر 2 رکعت نماز ادا کرتے. اور پھر آپ کا فرمان کیا ہے, جب انسان نماز پڑھے اپنی جگہ پہ بیٹھے 2 رکعت نماز ادا کرے سورج نکلنے کے بعد, تو اللہ تعالیٰ اسے حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے, پورے کا پورے کا پورے کا. اس عمل میں کوئی کمی نہیں. ہم حج و عمرہ کرنے کے لیے کتنی محنتیں کرتے ہیں. ابھی بھی ہمارے مکتب سے گاڑیاں جا رہی ہیں, رمضان شریف کی ہر جمعرات کو گاڑیاں نکلیں گی. آپ بھی آئیے, اپنے دوستوں کو بھی لائیے. یہ ایک فرصت ہے, یہاں رہتے ہوئے اللہ کے گھر کی زیارت کا موقع ہے, یہ اللہ کی رحمت سے خیر ہے, اس کو حاصل کیجئے. لیکن یاد کر لیجئے اگر آپ روزانہ اپنی مسجد میں فجر کی نماز سے سورج نکلنے تک بیٹھ جائیں, اللہ کا ذکر کرتے رہیں, سورج نکلنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لیں, تو پورے عمرے کا آپ کو اللہ ثواب عطا فرماتا ہے. اسی طرح رمضان میں اعتکاف کی عبادت بڑی عظیم عبادت ہے. صحیح بخاری میں ہے پیارے حبیب علیہ السلام ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف کرتے, اور جو آپ کی وفات سے پہلا رمضان تھا اس میں آپ نے 20 دن اعتکاف کیا. رمضان میں عمرہ کرنا بڑا عظیم عمل ہے. صحیح بخاری میں پیارے حبیب کا فرمان ہے رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کرنے کے برابر ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا گویا اس نے رسول اللہ کے ساتھ حج ادا کر لیا صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر شب قدر ہے, اس کی تلاش کیجئے. تاک راتیں 21ویں 23ویں 25ویں 29ویں 27ویں ان راتوں میں تلاش کریں. ایک رات کی اللہ کی عبادت ایک رات میں 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے من قام لیلۃ القدر, جو لیلۃ القدر میں قیام کر لیتا ہے اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اگر ایمان اور احتساب ہو. کثرت سے ذکر و اذکار کیجئے, اور تمام باتوں کا نچوڑ اپنی نیت کو خالص کیجئے, اللہ کی رضا کو سامنے رکھیے. اگر اخلاص ہوا تو یہ اعمال انشاءاللہ آپ کے اور میرے گناہوں کے کفارہ بن جائیں گے. اگر ریاکاری ہوئی تو برباد ہو جائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ اس مبارک مہینے کو, اس کے خیر کو, اس کے فضل کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, زندہ رکھے, ایمان پہ رکھے, موت دے تو اس حال میں دے. اللہ ہم سے راضی ہو, ہم اپنے اللہ سے راضی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.